بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے ایک مؤثر استاد کیسا ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی قدر نکالنی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز نے معاشرے میں اپنی کتنی اہمیت بنائی ہے۔ اگر کوئی چیز خود ہی اہمیت نہ بنا سکے تو پھر چاہے تعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو جائے اہمیت نہیں بنے گی۔ ہمارے ملک میں استاد خود ہی اپنی اہمیت نہیں بنا سکا۔ وہ سر کا تاج تھا، اگر وہ سر کا تاج خود ہی نہیں بن پایا تو پھر کوئی کیوں سر کا تاج بنائے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب گزرے۔ علامہ اقبال ایک دم اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے۔ دوستوں نے کہا کہ آپ کے ایک پاؤں میں جوتی ہے دوسرے میں نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلدی میں جوتی پہننا بھول گئے تھے۔ آپ نے یہ ادب اس لیے کیا کہ استاد نے خود کو منوایا تھا۔ آج ہمارے پاس کتنے مولوی میر حسن ہیں۔ ہم رسمی طور پر ادب تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ادب نہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تو مل جاتا ہے مگر اس سے انقلاب نہیں آتا۔ جو تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ صرف رٹا لگوا دینا یا سبق یاد کرا دینا تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو اندر کی تبدیلی کا نام ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استاد علم نہیں دیتا، استاد علم کی پیاس دیتا ہے۔ اگر پیاس مل جائے تو علم خود چل کر آتا ہے۔ یعنی پیاس اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ علم کے پیاسے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کتاب بھی خریدیں گے، اس کے لیے ورکشاپ میں جائیں گے، اس کے لیے سفر بھی کریں گے، اس کے لیے اسکالرشپ کا بھی پتہ کریں گے، اس کے لیے ہجرت بھی کریں گے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کریں گے، اس کے لیے پیدل بھی چلیں گے۔ اگر گورے کو پیاس لگی ہو اور اسے 10 لوگ پکڑیں تب اسے کوئی پانی پینے سے روک نہیں سکتا۔ اگر گورے کو پیاس نہ ہو اور 10 لوگ اسے زبردستی پانی پلانا چاہیں تو وہ نہیں پیے گا۔ آج بھی آپ اگر ایک قابل استاد بن جائیں تو لوگ پلکیں بچھائیں گے۔ آپ آج اپنا مقام بنانے کو تیار ہوں، دنیا سرنگو ہونے کو تیار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ہی طے نہ کریں تو جتنا مرضی اسکیل بڑھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا روم سے ان کے آخری ایام میں کسی نے پوچھا، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں دنیا کی مسند سے اتروں گا، دلوں کی مسند پر بیٹھوں گا۔ کتنے بڑے استاد تھے جنہیں یہ یقین تھا کہ مجھے دنیا سے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو کام میں نے کیا ہے اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے دلوں میں بٹھائیں گے۔ یہ اتنا بڑا سچ تھا کہ 800 سال بعد حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی کہتی ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا۔ استاد کی حیثیت سے آپ کے اندر کوئی ایسا انداز ضرور ہونا چاہیے جو بچے کا دل موہ لے۔ سب سے پہلے خود کو مانیے۔ جب اپنی نظر میں اپنا مقام بن جائے گا تو پھر زمانہ بھی آپ کے مقام کی قدر کرے گا، لیکن آپ اپنی نگاہوں میں قابل قدر نہیں ہیں تو دنیا میں بھی قدر نہیں ہوگی۔ جب تک استاد 8 سے 1 بجے والا استاد ہوگا وہ اپنا مقام نہیں بنا سکے گا۔ جب بھی اس میں کوئی ٹیلنٹ ہوگا اپنا مقام خود بنا لے گا۔ یہ واحد پروفیشن ہے جو اپنے پر 24 گھنٹے طاری رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آنا اور جانا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں مؤثر ہونا مسئلہ ہے۔ شروع میں جب بھی گاڑی رکتی ہے تو دھکے سے ہی چلتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ایک دم سے رفتار پکڑ لے تو پھر وہ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح بچے کو راستے پر چلانے کے لیے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنے ہی بچے اس دھکے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے کانوں میں یہ آواز پڑنی چاہیے کہ تم کر سکتے ہو، بس تھوڑی سی ہمت کرو۔ اس لیے آپ صرف استاد نہ بنیں بلکہ مؤثر استاد بنیں۔ اپنے اندر کوئی ایسا فن پیدا کریں جس سے بچہ متاثر ہو، کیونکہ فزکس، کیمسٹری، میتھ بہت آسان ہے اگر استاد متاثر کرنے والا ہے۔ اگر استاد متاثر نہیں کر سکتا تو پھر دنیا کے آسان ترین مضمون میں بھی آدمی رہ جاتا ہے۔ ہر وہ فن بھرنے لگتا ہے جس میں شاباشی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس لیے
پہلا ہدف یہ بنائیے کہ آپ کو مؤثر استاد بننا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔